فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ کتاب عالم عجیب ارواح کی ریڈنگ کا یہ چوتھا پارٹ ہے اور ہم صفحہ نمبر 74 پہ پہنچ چکے ہیں۔ نئی ہیڈنگ کا آغاز ہو رہا ہے، تجسم ارواح، اور یہ بتاتی چلوں کہ یہاں پہ تحریر ہے تسجم کر کے، جبکہ یہ صحیح ورڈ ہے تجسم ارواح۔ وہ لوگ جنہوں نے روح کا مشاہدہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ روح موجود ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب بخارات اٹھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی جسم بن ہی جاتا ہے، اور پیشوایان اسلام بھی بات کی تائید کرتے ہیں۔ سب ہیڈنگ ہے روحوں کا باغ میں ہونا۔ جناب جیم اپنے خط میں تحریر فرماتے ہیں کہ میں ایک روز ایک باغ میں کچھ علماء اور مفکرین کی روح کے ساتھ بیٹھا تھا اور گفتگو کر رہا تھا۔ موضوع گفتگو تجسم روح تھا۔ یکایک ایک شخص کو باغ کے کنارے دیکھا۔ میں نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک شخص سے کہا، دیکھو وہ کون آ رہا ہے۔ اس نے تعجب سے نگاہ دوڑائی مگر اس کو کچھ نظر نہیں آیا، اور جواب دیا کہ مجھ کو تو کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ اس دانش مند نے میری آنکھوں پر اپنے ہاتھ رکھے اور ہم سے کہا کہ جب میں اپنے ہاتھ تمہاری آنکھوں پر سے ہٹا لوں تب تم بغیر پلک جھپکے دیکھنا، تم کو ضرور کوئی نہ کوئی روح دکھائی دے گی۔ جب اس ساتھی نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹا لیے تو ہم نے اس کی نصیحت کے مطابق اسی سمت دیکھنا شروع کیا تو اتفاقاً 3 افراد ہم کو نظر آئے جن کی خصوصیات ہم بعد میں بیان کریں گے۔ بڑے خوبصورت لوگ ہیں، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ لباس پہنتے ہیں یا نہیں۔ وہ افراد آبی بخارات کے بخار کی مانند دکھائی دے رہے تھے، اور جسم کے اس پار بھی کچھ موجود چیزیں دکھائی دے رہی تھیں۔ تمام حرکات و سکنات عام آدمیوں کی مانند تھے۔ یہ سمجھتے ہوئے 3 آدمی آپس میں کچھ گفت و شنید بھی کر رہے تھے، لیکن ہم ان کی آواز نہیں سن رہے تھے۔ صرف دست و پا معلوم ہو رہا تھا کہ کچھ بات چیت آپس میں ہو رہی ہے۔ ہم اس ماہر مفکر سے کہنے لگے، ہم نے ان حضرات کی تمام نقل و حرکت دیکھ لی ہے، ممکن ہے کہ ان کی آواز بھی سنیں۔ اس نے جواب دیا، تم اس حالت میں بیٹھے رہو جس طرح بیٹھے ہو، نہ گردن ہلاؤ نہ پلک جھپکاؤ۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، جیسا تم امر کرو، میں راضی ہوں، تم کو آواز سنواتا ہوں۔ بس میں نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ ایک ابر سیاہ اسی جگہ پر چھانے لگا اور وہ تینوں آدمی نظروں سے غائب ہونے لگے۔ پھر چند لمحے کے بعد کچھ آوازیں آنے لگیں۔ جب ہم نے غور سے سنا تو وہ آپس میں کچھ عمیق اور پرمغز علمی بحث کر رہے تھے۔ میرے دل نے چاہا کہ اس مفکر سے سوال کروں کہ کیا ممکن ہے کہ ان کی تصاویر لوں یا نہ۔ اس نے کہا، ہاں تم فوٹو لے سکتے ہو، لیکن اب ہو سکتا ہے کہ میں ان کو دوبارہ جسم و جسمانیات کے ساتھ تم کو دکھا سکوں۔ میں نے کہا، ابھی تو تم نے ان کو ایک انسان کی طرح بنا دیا تھا، وہ روحیں ہماری خواہش پر اس شکل میں آئی تھیں۔ اس نے کہا، مہربانی فرمائے، میرا کیمرہ اس باغ میں فلاں جگہ رکھا ہے، اسے لے آؤ تو آپ کی فوٹو کھینچ لوں۔ اس دوست نے کیمرہ مجھ کو دیا۔ کیمرے میں بلیک اینڈ وائٹ ریل پڑی ہوئی تھی۔ جب میں فوٹو لینے میں مشغول تھا، حسب عادت کیمرے کی طرف نظر کی، اتنے میں وہ لوگ غائب ہو گئے۔ اس قسم کے واقعات کو دانش مندان روح اپنے مقصود کابین ثبوت پیش کرتے ہیں۔ پروفیسر شارل ریشا کا بیان ہے
یہ استاد علوم طبعی تھا، ارواح کا مخالف بلکہ ان کے وجود کا ہی انکاری تھا۔ ایک عرصے کے بعد بڑے تجربات اور مشاہدات کے بعد اس منزل تک آیا کہ روح کا وجود ہے، اور اپنی مارکہ آرا تصنیف میں یوں تحریر کیا ہے کہ روح لباس مادی ہے اور مزین ہوتی ہے اور اپنے تخلیقی ذروں کو شکل و جسم و بدن میں نمایاں کرتی ہے اور جسمانی کارخانے سے بنام ایکٹوپلازم خارج کرتی ہے اور اس کے ذریعے سے عبری منتقل ظاہر کرتی ہے۔ اپنے بیان میں اضافہ کرتا ہے کہ جب ہم نے ارواح کی فوٹو بنوائی تو اجزائی مادے جو تھے صابن کے جھاگ کی طرح نظر آ رہے تھے، اور جب اس کو کسی آلہ خاص سے دیکھا تو شکلیں دکھائی دینے لگیں۔ جناب ڈاکٹر رؤوف عبیدی رئیس عین الشمس یونیورسٹی قاہرہ مصری نے انسان روح اور است نجست میں اس مسئلے کو تشریح کے ساتھ لکھا ہے اور ہزاروں فوٹو اس قسم کے چھاپے ہیں۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے، اگلا صفحہ نمبر 77، ہیڈنگ ہے خاتون اسٹوڈیو میں۔ بارسلون پانیخت اسپانیہ کے روزنامے سے ماہنامہ روح میں اس طرح سے رقم تراز ہیں کہ خاتون خوش قیافہ اسٹوڈیو گئی اور اس کے مالک سے خواہش کی کہ چند پوز میں میری فوٹو لی جائے، کیونکہ میں ان عکسوں کو تحفے کے طور پر اپنی بہن کو بھیجنا چاہتی ہوں۔ وہ خاتون اسٹوڈیو میں داخل ہوئی اور مختلف انواع و اقسام کی تصویریں دیکھیں۔ جب فوٹوگرافر اس کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا ہے کہ وہ محترمہ وہاں سے غائب ہیں۔ فوٹوگرافر سمجھا کہ شاید فوٹو مہنگا ہونے کی وجہ سے یہ خاتون چلی گئی۔ یہ مایوس ہو کر کمرے سے واپس ہوا۔ ایک ہفتے بعد وہ خاتون پھر اسٹوڈیو آئیں اور مالک سے گزارش کی کہ بہترین قسم کی فوٹو اتارے اور اچھے اور دلکش فریم میں اس کو سیٹ کر دیں جو قابل دید مردم ہو۔ یہ کہہ کر خاتون نے 50 کا نوٹ فرانک میز پر رکھا۔ اتفاق سے مالک کے پاس 50 کی ریزگاری نہیں تھی۔ صاحب دکان باہر نکلا اس کی ریزگاری لائیں۔ ان خاتون سے معذرت کرتے ہوئے باہر نکلا، لیکن اسی اثنا میں ایک آواز غائب آئی کہ جس کو سن کر وہ گھبرا گیا۔ جب دکان پر واپس ہوا تو وہ خاتون وہاں سے غائب تھی۔ اس ماجرے کو کئی ماہ گزر گئے۔ ایک دن اس آدمی نے بجھی صورت بکھیرے پریشان اسٹوڈیو میں آیا اور تمام کوائف اس عورت کے بتائے۔ ایک دن ایک آدمی بجھی ہوئی صورت اور لے کر پریشان اسٹوڈیو میں آیا اور تمام کوائف اس عورت کے بتائے۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تم اس عورت کو کہ کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اس کا شوہر ہوں اور میری بیوی 5 سال قبل مر چکی ہے۔ میں اس کے مرنے کے بعد سے حیران و پریشان رہتا ہوں اور خداوند عالم سے دعا کرتا ہوں کہ کسی دن وہ خواب میں آ کر ہم سے کچھ باتیں کرے تاکہ میرے ٹوٹے ہوئے دل کو سکون مل جائے۔ اتفاق سے وہ سب کو خواب میں آئی۔ میں نے جیسے ہی خواب میں اس کو دیکھا میرا دل باغ باغ ہو گیا اور میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میری بیوی نے عالم خواب میں ہم سے کہا کہ میری فوٹو فلاں روڈ پر اس نام کے اسٹوڈیو میں ہے، چلے جانا اور اس کو میرا حال بتانا۔ میں نے تیرے واسطے بہترین پوز کھنچوائے ہیں۔ میں اس کی تصویر لینے آیا ہوں اور میں اس کا شوہر ہوں۔ حقیقت میں نے جو خواب دیکھا اس کے مطابق واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد پیج نمبر 79 پہ نیا واقعہ ہے، روح گھوڑے پر سوار ہو کر نجف کی راہ لی۔ ایک شخص بنام حاجی شیخ محمد کہتے ہیں کہ میں حضرت آیت اللہ شیخ جواد نجفی اور اس کے شاگردوں کے ساتھ حج بیت اللہ سے مشرف ہوا۔ موصوف نجف اشرف کے بڑے جید علماء میں سے شمار کیے جاتے تھے۔ اعمال حج ادا کر کے نجف اشرف واپس آ رہا تھا کہ راستے میں حضرت آیت اللہ شیخ جواد سخت مریض ہوئے اور ایک قریے میں زار فانی کو الوداع کہہ گئے کہ جس آبادی کے باشندے ناسبی تھے۔ میں نے اور تمام طلاب جو ہمارے ساتھ تھے چاہا کہ مرحوم کے جنازے کو نجف اشرف لے جائیں، مگر اہل قریہ نے کسی قیمت پر جنازے کو جانے نہ دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ فتویٰ ہے کہ جنازہ ایک محل سے دوسرے محل منتقل کرنا حرام ہے۔ ہم لوگ ناچار ہوئے اور شیخ جوادی نجفی کو وہیں پر دفن کر دیا۔
شب دفن تمام احباب خیمے میں چلے گئے اور سو گئے۔ رات بھر سر قبر بیٹھا رہا۔ آخر شب کو نماز شب پڑھی اور گردن جھکائے بیٹھا تھا کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آنے لگی۔ جب میں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ 2 گھوڑے سوار آئے ہوئے ہیں اور گھوڑے کی لگام ان کے ہاتھ میں ہے، چاہتے ہیں کہ قبر کے قریب سے گزریں۔ بس میری نگاہوں نے دیکھا کہ حاج شیخ جواد مرحوم بہترین لباس میں ملبوس قبر سے باہر نکلے اور گھوڑے پر سوار ہو کر چلے گئے۔ گھوڑے سواروں کے لباس سے معلوم ہوتا تھا کہ شیخ جواد کے خادم ہیں۔ شیخ محمد کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا، ان آنے والوں کے پیچھے دوڑا اور شیخ جواد سے کہنے لگا، تم کہاں جا رہے ہو؟ شیخ جواد نے کہا کہ میں نجف اشرف جا رہا ہوں۔ اے شیخ محمد، تم بھی 3 روز بعد ہم سے عامل ہوگے۔ اس کے بعد وہ سب غائب ہو گئے۔ جب شیخ محمد نے یہ کیفیت دیکھی تو دوڑتا ہوا خیمے کی طرف صدا کرتا ہوا داخل خیمہ ہوا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ بار بار ذکر کر رہا تھا۔ تمام لوگوں نے اصل قضیہ دریافت کیا تو شیخ محمد نے پورا ماجرا سنایا۔ ہم نے شیخ محمد سے کہا کہ انسان کے واسطے ممکن ہے کہ وہ روح کو دیکھ سکے۔ شیخ محمد نے جواب دیا، 3 روز میں تم سب کو معلوم ہو جائے گا، میں سچا ہوں۔ شیخ محمد 3 روز کے بعد مختصر سے علیل ہوئے اور اسی علامت میں موت واقع ہو گئی۔ ہو سکتا ہے کہ قاریان محترم اس واقعے کو قبول نہ کریں، لیکن حقیقت میں اجمالاً ایسے واقعات وقوع پذیر ہو چکے ہیں۔ علماء اور دانشمندان ارواح تو اس بات کے قائل ہیں کہ تجسم روح کا ہونا اور اس کی نشاندہی بہت مؤثر ہے۔ بہت سے واقعات روح اور اس کے دیکھنے سے متعلق ذکر کر چکا ہوں، جس سے اب تو باور کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد پیج نمبر 81 پہ نئی داستان ہے، قضیہ عجیب تجسم روح سے متعلق۔ گابریل دلان، ماہرین ارواح شمار کیے جاتے ہیں، نے دوسرے عالم روح شناس بوزانو سے داستان کو کچھ اس طرح سے لکھا ہے۔ اسپکتاتور بھی ان خیالات کے حامی ہیں جو ذیل کی سطور میں رقم کیے جائیں گے۔ میری شریک حیات نے ایک بلڈنگ کے بارے میں تمام خصائص بیان کیے، درحالانکہ اس نے نہ تو اس بلڈنگ کو دیکھا تھا اور نہ ہی یہ جانتی تھی کہ کہاں اور کس جگہ واقع ہے۔ صرف اس نے عالم رویا میں دیکھا تھا۔ کچھ مدت کے بعد موسم متعدل ہو گیا، میں نے اس طرف جانے کا پروگرام بنایا۔ وہ بلڈنگ کوہستان میں واقع تھی اور بڑی خوبصورت تھی۔ میں نے سوچا کہ کرائے پر لے لوں، اس لیے کہ تفریح طبع کے لحاظ سے بڑی موزوں جگہ تھی۔ اس منصوبے کے تحت اپنے لڑکے کو ٹیلی گرام کر دیا کہ تم فلاں خاتون کے پاس چلے جانا اور ان کا گھر کرائے پر لے لینا۔ میں حسب وعدہ 1 ہفتے کے بعد پہنچ کر گھر اپنی تحویل میں لے لوں گا۔ میں نے چند ماہ کا کرایہ دے دیا اور صاحب خانہ خاتون سے خدا حافظ کرنے کے لیے چلنے لگا۔ میں اس گھر سے نکلنا ہی چاہتا تھا کہ اس خاتون نے مجھ کو پکارا۔ میں اس بات کا موظف تھا کہ اس صاحب خانہ کی بات سنوں۔ میں بڑے تعجب کے ساتھ رکا اور کہنے لگا، کوئی بات قابل اعتراض ہے؟ اس خاتون نے جواب دیا، کوئی خاص بات تو نہیں ہے، ہاں ایک بات سے تم آگاہ ہو جاؤ بہتر ہے۔ اب اس نے تھوڑی سی وضاحت کرنا شروع کی۔ کہتی ہے کہ ایک عرصہ ہوا کہ میں خواب میں ایک عورت کو دیکھتی ہوں جو سیاہ رنگ قد کوتا ہمارے اس گھر میں آتی ہے اور پورے گھر میں چکر لگاتی ہے، پھر غائب ہو جایا کرتی ہے۔ اس نے ازراہ مزاح کہا، میں نے ازراہ مزاح کہا، خاتون میرے لیے کچھ ایسی بات نہیں، یہ کہہ کر ہنسا اور خدا حافظ کر کے چل پڑا۔ چند روز بعد اپنی اہلیہ اور ساس کو لے کر آیا۔ میری بیوی نے جب اس گھر کو دیکھا تو بڑے حیرت انگیز انداز میں در و دیوار پر نظر ڈالنا شروع کر دی اور کہنے لگی کہ اس مکان کو میں برابر خواب میں دیکھتی تھی اور کئی مرتبہ آپ سے ان کا ذکر بھی کیا۔ اس کونے میں ایک اور کمرہ تھا، اب وہ کمرہ کدھر گیا؟ مجھ کو یاد آیا کہ اس مکان کے بارے میں میری بیوی کہتی رہتی تھی۔ میں نے اس کو جواب دیا، معلوم نہیں تم مکان کو خواب میں دیکھتی تھی۔ یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ صاحب خانہ ایک دوسرے دروازے کی نشاندہی کرتی ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو کچھ کمرے نظر آئے۔ میں نے کہا، سچ ہے، انہی کمروں کو میں خواب میں دیکھتی تھی، میری بیوی نے کہا۔ چند روز کے بعد ہم دونوں اس عورت کے گھر گئے تاکہ تعلق کچھ زیادہ ہو جائے۔ اس عورت نے جب ہم دونوں کو دیکھا تو ایک تعجب آمیز انداز میں چیخ ماری۔ ہم نے پوچھا کیا ہوا؟ اس خاتون نے کہا، اسی شکل و صورت میں ہر شب خواب میں ہمارے پاس آتی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ اس کا شوہر میری بیوی کے
شکل میں آتا ہے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 83 پہ ہیڈنگ ہے بچی کی روح کا ماں کے لیے ڈاکٹر لانا۔ سرگزشت ارواح صفحہ نمبر 42 میں تحریر ہے کہ ڈاکٹر جوزف فرانسیسی بیان کرتا ہے کہ سردی کا موسم تھا، کچھ مہمان ہمارے گھر آئے ہوئے تھے، اتفاق سے کسی نے گھنٹی بجائی، میرے گھر کے نوکر نے دروازہ کھولا اور میرے پاس آیا، کہنے لگا ایک بچی بڑی خستہ حالی میں آئی ہے، جس کا کپڑا پھٹا ہوا ہے، وہ گھبراہٹ میں آئی ہے، کہتی ہے میری ماں بہت مریض ہے، قریب ہے کہ شدت مرض سے مر جائے، ڈاکٹر صاحب سے کہو کہ چل کر دیکھ لیں۔ ڈاکٹر نے نوکر سے کہا کہ جاؤ اور کہہ دو کہ ڈاکٹر کے پاس کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں، میرا اس وقت جانا مشکل ہے، لیکن لڑکی بار بار گھنٹی بجاتی رہی۔ ڈاکٹر مجبور ہو کر دروازے پر آئے تو لڑکی کے پر اصرار خواہش سے مہمانوں سے عذر خواہی کر کے بچی کے ساتھ ٹانگے پر سوار ہو کر چلے اور شہر کے اس علاقے کی طرف گئے کہ جہاں سے اکثر غریب لوگ آیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں ایک گھر کے نزدیک ٹھہرا، ہم دونوں سواری سے اترے اور ایک گھر کی طرف بڑھے جہاں چاہا کہ وارد خانہ ہوں، وہ بچی پیچھے ہٹ گئی اور ہم کو اشارہ کیا کہ تشریف لائیں۔ میں جب گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ 2 عدد چارپائیاں تہہ خانے میں رکھی ہیں، ایک چارپائی پر ایک بوڑھی عورت پڑی ہوئی ہے جس پر مرض کا پورا زور ہے، اور اس کے برابر میں جو چارپائی ہے اس پر ایک بچی کی میت پڑی ہے، جو حقیقت میں وہی بچی ہے جو ڈاکٹر کو بلانے گئی تھی۔ میں بہت متعجب ہوا اور متفکر تھا کہ قصہ کیا ہے، لیکن فوراً ذہن میں آیا کہ اس بچی کی روح ہمارے پاس گئی تھی اور مجھ کو بلانے گئی تھی۔ جب اس بوڑھی عورت نے مجھ کو دیکھا تو کہنے لگی آپ کو کون یہاں بلا کر لایا کہ تم میرا علاج کرو؟ میں نے کہا یہی تمہاری لڑکی جو مر گئی ہے۔ اس عورت نے کہا یہ میری بچی چند روز قبل مر چکی ہے اور اس کی میت اب تک اس لیے پڑی ہے کہ میں بسبب مرض کسی کو اطلاع نہ دے سکی۔ اس بچی کو کفن دفن کریں، میں بھی پڑی اپنے مرنے کی منتظر ہوں۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 85 ہے، ہیڈنگ خواب مقناطیسی۔ خواب مقناطیس کا راز تواصل میں ذکر ہو چکا ہے، اور وہ کیفیت خواب مقناطیس فن کی مہارت سے انسان پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور انسان پر کچھ ایسی حالت طاری ہوتی ہو جایا کرتی ہے کہ اپنے وجود کو بھول جاتا ہے اور روح کے تمام نظام کو اپنی کلی اختیار میں لے لیتا ہے اور اپنی کارگزاری سے تسخیر روح کرتا ہے۔ پہلی شرط خواب مقناطیسی کی یہ ہے کہ پہلے روح کا تخیلیہ یا تخلیہ بدن سے کرتے ہیں۔ تسخیر روح کرنے والے کی روح کو قوی ہونا چاہیے۔ یہ قوت جس شخص میں پیدا ہو جاتی ہے تب وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے۔ اگر مقناطیس سے خواب کا ماہر روح کو تسخیر کرنے میں ناکام ہوگا تو اس میدان میں فیل ہو کر رہ جائے گا، اس صورت میں وہ کوئی بھی عمل انجام نہیں دے سکے گا۔ اگلا پیج ہے، پیج نمبر 86، عجیب قضیہ خواب مقناطیس کے ذریعے۔ 2 نفر از متین ترین اور روح کے اعتبار سے بہت ہی مضبوط، انہوں نے سینکڑوں ارواح کو خواب مقناطیس کے ذریعے تسخیر کیا ہے۔ ان دونوں کو بالمشافہ پہچانتا ہوں۔ یہ دونوں اکثر و بیشتر ہمارے غریب خانے پر حقیر کو نوازتے رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ دونوں ہمارے گھر ملاقات کے لیے آئے۔ گفتگو کے دوران ایک دوسرے کو آپس میں پہچان نہ سکے کہ ایک نسخہ اکسیر ہمارے پاس ہے، لیکن ناواقفی میں کہتے ہیں کہ ہم کسی کو نہیں دیں گے۔ بات کچھ سنجیدگی کی حد تک پہنچ گئی۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ میں اپنے نسخے کو تم کو خواب مقناطیس میں گرفتار کر کے تمہاری روح کو مسخر کروں گا۔ بات یہاں پر پہنچی کہ ایک دوسرے کو اپنے فن کا زور دکھائیں، جو بھی کامیاب ہو جائے۔ خیر دونوں کے ہم میزبان تھے، احتراماً کچھ نہ کہہ سکے۔ دونوں افراد کی خواہش پر ہم نے دروازہ بند کر دیا۔ اب ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں ایک حریفانہ معرکہ شروع کرتے ہیں، اور آدھے گھنٹے تک شدید آزمائش رہی، جبکہ دونوں تھک کر چور ہو گئے اور ناکام شکاری کی طرح اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ لیکن ہم نے دونوں کی قضائے مقدر کو خوشگوار بنایا اور ان کو آپس میں شیر و شکر کر دیا۔ ایک روز ان دونوں میں سے ایک ہمارے گھر آنے کا مقصد بعض مسائل کے حل چاہتے تھے، یعنی روحانی تقویت چاہتے تھے۔ گھر کے ایک گوشے میں بیٹھ گئے اور کوئی بھی گفتگو کسی سے نہ کی۔ لوگوں کی رفت آمد حسب دستور ہوتی رہی۔
बाज आने वाले ये समझते रहे कि शायद इनको कुछ भी मालूम नहीं और मौसूफ के सामने तज़हीक आमेज़ बातें भी करते रहे। लोग बड़े बड़े दावे भी करते थे। एक रोज़ एक जवान जिसकी उम्र 25 साल थी हमारे पास आया और कहने लगा कि मैं अभी ताज़ा इस मैदान में आया हूँ, चाहता हूँ कि किसी के ऊपर मक़नातीस ख्वाब का करिश्मा तारी करूँ। हमने भी अज़राए मज़ा कहा कि ये साहब जो बैठे बैठे ऊँग रहे हैं, इन पर अपना जादू चलाओ और उनकी रूह को अपने इख्तियार में लो। इस जवान ने कहा, नहीं, मैं ऐसी क़ुव्वत नहीं रखता। हाँ, अगर कोई बच्चा हो और उसकी उम्र 10 साल से कम हो, इस वक्त हम ख्वाब का कमाल दिखा सकते हैं। मैंने नसीहतन इससे कहा कि तुम अपनी तालीम को मुकम्मल करो, अभी इस मैदान में वारिद ना हो, तुम्हारे हक़ में मुफीद होगा। दरमियाने नसीहत कुछ सख्त अल्फाज कह गया था। अचानक नज़र पड़ी तो देखा वो जवान ख्वाब मक़नातीस में मुब्तला हो गया और एक अजीब आवाज़ बुलंद हो गई। फिर मेरी निगाहों ने देखा कि वो बूढ़ा जो बैठा ऊँग रहा था, देखा तो इस जवान को अपने रानों तले दबाए हुए है और कुछ ज़बान से कह रहा है और मुस्कुराते हुए जवान की तरफ देख रहा है। मैंने इससे कहा कि क्या तुमने जवान पर ख्वाब का अमल कर दिया? तो इस बुज़ुर्ग ने कहा, जी हाँ, मैं देखना चाहता हूँ कि इस अमल को कब और कहाँ से सीखा है। इस बूढ़े ने कहा, क्या आपके पास टेप रिकॉर्डर है? मैंने कहा, जी हाँ। फिर इसने कहा, जल्दी टेप लाओ ताकि इसकी आवाज़ टेप करूं। मैं टेप लाया तो वो बूढ़ा सुकून से बैठ गया और सवाल किया कि इस अमल को तुमने कहाँ से सीखा और कब से शुरू किया? 25 साल लड़का, तुम अभी और सीखो और अपने उस्ताद से कहो कि तुमको और इल्म दे ताकि तुम बच्चों के अलावा दूसरों की रूह को इख्तियार में लाकर अपना कमाल दिखाओ। जवान के होश व हवास जब दुरुस्त हुए तब बताया कि हमारे उस्ताद ने कहा है कि जो तालीम दुनिया थी तुमको दे चुका हूँ, बाकी इस इल्म की तकमील हमारे ऊपर खुद है। मैं जितनी कवी रूह को लूँगा उतनी जल्दी और ज़्यादा अपने मकसद में कामयाब होऊंगा। इस बुज़ुर्ग ने कहा कि अपने उस्ताद से पूछो कि हमारे हक़ में ये बेहतर नहीं है कि मैं इस काम को छोड़ दूँ और अपने दर्द से बहस में लग जाऊँ। जवान ने जवाब दिया, मेरे उस्ताद ने भी यही मशवरा दिया है कि मैं अपने दर्द से तदरीस में मशगूल रहूं, इन चीज़ों को तर्क कर दूं। इस गुफ्तगू को तमाम करके इस बुज़ुर्ग ने कहा कि मैं तुमको रिहा करता हूं। जब इस जवान को होश आ गया तो इसकी पूरी गुफ्तगू इसने सुनाई और इसको इसकी जिम्मेदारियों से मुतवज्जे किया। सोफ़ा नंबर 89, अल्लामा हिल्ली की रूह से राब्ता। एक आलिम दीन फरमाते हैं कि मैंने मुकर्रर ख्वाब के ज़रिए बहुत से लोगों के हालात ज़िंदगी मालूम किए। चूँकि काम हराम था इसलिए एक अरसे से तर्क कर चुका था, हत्ता कि बराए उमूर हलाल भी ख्वाब बेमक़नातीसी अक़दाम को अंजाम नहीं देता था। एक दिन हमारे घर जो बाहर है वो शख्स आया। मैंने इससे ख्वाहिश और इल्तिमास की कि मैं एक अमर मुहिम में फंसा हुआ हूँ, अगर मुमकिन हो तो इस मसले को रूह के तवस्सुत से हल कर दें, यानी किसी पर ख्वाब मक़नातीस का असर कर दें और मैं इससे सवाल कर लूँ। उन्होंने जवाब दिया कि कौन सा आदमी काबिल एतमाद है जिसको ख्वाब मक़नातीसी से ज़ाहिर करूँ ताकि तुम अपना मुद्दा इससे बयान करो और तुम्हारी परेशानी दूर हो जाए। बेहतर तो यही है कि अपने सवालात तहरीर कर दो और बेहतर रास्ता तो ये है कि मैं तुम्हारे ऊपर ख्वाब मक़नातीस वारिद कर दूँ और तुम्हारा सवालों का जवाब तुम्हारी ज़ुबान से ही हो जाए। मैंने इससे कहा, ये काम हतमी हो जाएगा। इसने कहा, अगर इजाज़त दो तो मैं अभी इम्तिहान कर लेता हूँ। अगर तुम टेप रिकॉर्डर लाओ तो जिस वक्त तुम गुफ्तगू शुरू करोगे मैं टेप कर लूँगा और तुम्हारी तमाम जवाबात टेप में महफूज कर लूँगा और तुम अपने सवालों का जवाब अपनी आवाज़ में सुन लेना। मैंने कहा, बेहतर है। मैं फ़ौरन टेप रिकॉर्डर लेकर आ गया और इस दोस्त के हाथ में दे दिया। बस इस उस्ताद ख्वाब मक़नातीस ने अपना अमल शुरू कर दिया। मैंने एहसास किया कि मेरा सर वज़नी होने लगा है और ख्वाब गफलत में मुब्तला हो गया। फिर इसने कहा कि किससे बात करना है, अपनी मुश्किलात बताओ। मैं फ़ौरन रूह से राब्ता करता हूँ। फ़ौरन जवाब मिला, अल्लामा मजलिसी या अल्लामा हिल्ली से बात करना चाहता हूँ। इसने कहा, माने नहीं, वो दोनों जन्नत में अक्सर साथ होते हैं। मुझको इस दरमियान में नींद आ गई।
ہم نے عالم خواب میں دیکھا کہ ایک باغ میں گئے ہیں، بہت ہی خوبصورت باغ ہے، صاف ستھرا باغ کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا کہ جس کی کہیں سے کوئی تنقیص کی جائے۔ میں نے دربان سے پوچھا، دربان فرشتہ تھا، علامہ ہلی اور علامہ مجلسی کہاں ہیں؟ فرشتے نے اشارہ کیا، اس قصر میں ہے۔ وہ قصر بھی بہت ہی مرتفع و مزین تھا۔ میں ایک ہی قدم میں اس قصر کے دروازے پر پہنچ گیا۔ دروازے پر پہنچتے ہی دروازہ کھل گیا۔ اس قصر میں داخل ہوا تو دیکھا علامہ مجلسی و علامہ ہلی بہت سے علماء کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہم ان علماء کو نہیں جانتے تھے۔ سب صف میں بیٹھے ہوئے تھے اور کوئی علمی مذاکرہ ہو رہا تھا۔ میں نے سلام کیا اور ایک کرسی جو حضرت علامہ ہلی کے قریب تھی اس پہ بیٹھ گیا۔ کرسی ایسی نرم و نازک تھی کہ میں آج تک ایسی کرسی پہ نہیں بیٹھا تھا۔ علامہ ہلی سے سوالات دریافت کیے، انہوں نے جواب مرحمت فرمایا۔ پھر میرے ذہن میں آیا کیوں نہ چند سوال علامہ مجلسی سے دریافت کر لوں۔ ان کی طرف بھی متوجہ ہوئے۔ علامہ مجلسی بھی ہماری طرف دیکھ رہے تھے اور ہماری گفت و شنید کو غور سے سن رہے تھے۔ میں نے چاہا سوال کروں تو انہوں نے فرمایا کہ جو کچھ پوچھنا ہے علامہ ہلی ہی سے پوچھو، کیونکہ میں بھی بوقت ضرورت انہی سے استفادہ کرتا ہوں۔ باقی سوالات ہم نے علامہ ہلی ہی سے کیے اور انہوں نے جوابات سے بہرامند فرمایا۔ جب میں ان سے رخصت ہو کر قصر سے باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دوستوں کے ہاتھ میں ٹیپ ریکارڈر ہے اور وہ ہماری باتوں کو نامہ نگار کی طرح ضبط کر رہا ہے۔ دوست خواب مقناطیسی اور ہم سے سوال کر رہا ہے کہ اس علماء سے کیا گفت و شنید رہی۔ میں نے تمام باتیں اس سے بتائیں اور اتفاقاً نیند سے بیدار ہو گیا اور دوست ٹیپ ریکارڈر کے پاس بیٹھا میری باتوں کو ٹیپ کر رہا ہے۔ میں نے جب اپنی آواز ٹیپ پر سنی تو مجھ کو یاد آ گیا کہ علامہ ہلی سے میری کیا بات چیت ہوئی تھی۔ اس کے بعد پیج نمبر 92 پہ ہے روح کا جدا ہونا۔ اس دنیا میں اپنے امور انجام دینے کے لیے روح کے ذریعے با احسن خوبی تکمیل کی جا سکتی ہے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ گرمی کے باوجود لباس پہنتے ہیں یا کسی اور کام کو پورا کرنے کے لیے ایسا لباس زیب تن کرتے ہیں جو آپ کو اذیت دیتا ہے، لیکن آپ لباس جسم سے جدا نہیں کرتے۔ بس لوگ انسان پر روح کا لبادہ یا لباس چڑھا ہوا ہوتا ہے، اور اگر آپ کو اپنے اس بارے میں کوئی خاص بات دریافت کرنا ہے یا کسی امر مہم کو جلد از جلد حل کرنا ہے تو اپنی روح کے توسط سے معلوم کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ نے آپریشن کرنا ہو، پہلے ڈاکٹر آپ کو دوا کے ذریعے بے ہوش کرتا ہے، پھر آپ کے جسم پر ہاتھ لگاتا ہے۔ کیوں انسان اپنے لیے مضر و نقصان اور وہ نقصان دہ دوائیں استعمال کرتا ہے؟ حضرت آیت اللہ مرحوم مرزا اصفہانی کے ایک شاگرد جن کو چند مرتبہ آپریشن کی ضرورت محسوس ہوئی تھی، چشم دید حضرات نقل کرتے ہیں کہ بے ہوش کرنے سے پہلے انہوں نے اپنی روح کا تخیلہ یا تخلیہ کر لیا اور بعد میں ذکر کیا کہ ہم نے دیکھ رہے تھے کہ کیسے ہمارا عمل جراحی عمل میں آیا۔ یہ عالم دین اس وقت دنیا میں نہیں ہے۔ مشہد کے عالم تخلیہ روح کے ایسے ماہر تھے کہ جب ان کو کہیں جانا ہوتا تھا اور راستہ ناممکن ہوتا تھا تو وہ مرحوم اپنے روح کے تخلیہ کرتے تھے اور اپنے منزل مقصود پر پہنچ جایا کرتے تھے۔ ایک دن ہم نے ان سے سوال کیا کہ تخلیہ روح آپ کو تکلیف نہیں دیتی؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں، جس طرح آپ سوتے ہیں تو تھکن دور ہو جاتی ہے، میں بھی تخلیہ روح کر کے تھکن دور ہونے کا احساس کرتا ہوں، اور فرق صرف اتنا ہے کہ جب تم خستہ ہو جاتے ہو تو سو جاتے ہو، لیکن عالم خواب میں نہیں سمجھ سکتے کہ کب سو اور کہاں گئے کیا کیا کہا، کب سوئے کہاں گئے کیا کیا کہا۔ دیکھا میں ان تمام مناظر کو دیکھتا بھی ہوں، سمجھتا بھی ہوں اور یاد بھی رکھتا ہوں۔ ایک دن یہ عالم دین ایک دوسرے عالم کے پاس بیٹھے تھے، اتفاق سے وہ بھی تخلیہ روح کے ماہر تھے۔ آپس میں گفتگو ہوئی، چلو تخلیہ روح کرتے ہیں اور کربلا چلتے ہیں اور امام حسین کی زیارت کرتے ہیں۔ دونوں تکیہ لگا کر لیٹ گئے۔ خواب عمیق پر ان پر طاری ہوا اور 1 گھنٹے کے بعد بیدار ہوئے۔ جو کچھ کربلا میں دیکھا تھا لوگوں سے نقل بھی کرتے تھے۔ من باب مثال یہ دونوں آپس میں بات کر رہے تھے کہ فلاں عالم دعا پڑھ رہا تھا، فلاں عالم فلاں جگہ پر نماز ادا کر رہا تھا۔
وہ عالم یہ دعا پڑھ رہے تھے، میں اس عالم کے برابر میں بیٹھا تھا، وہ شخص فلاں کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، وہ خود بہت سے علماء اہل مشہد کو جانتا اور پہچانتا ہوں کہ وہ ماہر تخلیہ روح ہے۔ مرحوم شیخ علی فریدت الاسلام کاشانی کے حالات ہم نے اپنی کتاب پرواز روح میں تحریر کیے ہیں کہ انہوں نے مل کر تخلیہ روح انجام دیے ہیں۔ اسے بھی موقع پیش آئے کہ انہوں نے اپنے روح کا تخلیہ کیا اور کئی مقامات پر گئے اور واپس وہاں سے خبر لے آئے۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ مکمل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی ریڈنگ آپ کے سامنے اگلے پارٹ میں پیش کی جائے گی، پیج نمبر ہوگا 95۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔